بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لهم واللہ غفور رحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 8 تک کی آیات ہیں۔ جیسے کہ پچھلے سبق میں گزرا تھا کہ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے لیے اخلاق اور کچھ آداب کا تذکرہ فرمایا ہے، تو اسی سلسلے میں ایک ادب ان آیات میں بھی بیان ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ جو لوگ اللہ کے ہاں بڑا مرتبہ رکھنے والے ہیں، پیغمبر ہیں اور ان کے جانشین ہے، تو ان کے ساتھ تمہارا رویہ وہ ادب کا ہونا چاہیے۔ یہ جو آیت ہے اس سورت کی آیت نمبر 4، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں تفاسیر میں یہ واقعہ مروی ہے کہ بنو تمیم قبیلے کے کچھ لوگ اور ان کا ایک وفد آیا تھا مسجد نبوی، اور وہ جب پہنچا مسجد میں تو وہ ظہر کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر میں آرام کے لیے تشریف لے گئے تھے، آپ آرام فرما رہے تھے، تو یہ وفد کے لوگ جب آئے تو انہوں نے آپ کے حجرے کے باہر ہی آواز لگا دی کہ اخرج الینا یا محمد، اے محمد باہر نکلو، اور جب وہاں سے جواب نہ آیا تو دوبارہ آواز دی کہ اخرج الینا یا محمد فإن مدحنا زین وذمنا شین، ہم جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اچھائی ہوتی ہے، اور ہم جب کسی کی برائی کرتے ہیں تو وہ برائی ہوتی ہے، ہماری طرف آ جاؤ۔ اس طرح ایک اجڑ انداز میں دور سے ہی حجرے کے باہر آواز دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ ینادونک من وراء الحجرات،
جو آپ کو آواز دیتے ہیں حجروں کے پیچھے سے. اکثرهم لا یعقلون، ان میں اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے. یہ بے عقل لوگ ہیں، ان کو تمیز نہیں ہے، ان میں ادب نہیں ہے، ان کو یہ خیال نہیں کہ آپ کا مرتبہ کتنا عالی شان ہے کہ وہ حجرے کے باہر سے آپ کو آوازیں لگا رہے ہیں یا محمد. ادب و آداب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صبر کریں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر یہ لوگ صبر کر لیتے، انتظار کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ خود ہی ان کے پاس نکل کر آتے، تشریف لاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، یہ صبر بہتر تھا. لیکن یہ ان کی ایک بے ادبی کا انداز، اسلامی معاشرت سے ناواقفیت کا انداز تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں تنبیہ کی اور فرمایا کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ان کی اس وقت یہ غلطی تو اللہ نے معاف کر دی، اشارہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ نے رحم فرمایا اور یہ غلطی معاف کر دی. لیکن آنے والے وقتوں میں اور ان آیات کے عام الفاظ میں امت کے لیے یہ ادب سکھا دیا کہ جب کوئی شخص گھر میں آرام سے ہو اور آپ کو اس سے کوئی کام ہو، اور خاص کر وہ کسی مرتبے کا آدمی ہو، تو پھر عقل کی بات یہ ہے کہ آپ موقع دیکھ کر اپنی بات رکھیں. ہر وقت جب بات ذہن میں آئی اور فوراً جا کے آپ نے وہ پوچھنا شروع کر دیا اور پکارنا شروع کر دیا، نہ آرام کا وقت دیکھا، نہ کسی کے مرتبے کا لحاظ کیا، یہ آداب کے خلاف ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم المرتبت ہستی کے لیے اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ انداز پسند نہ آیا. تو آیت میں سبق تو یہ کہ بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آیا کرو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان کے جانشین اہل علم اور علماء، ان سے بھی تمہیں پیش آنا ہے تو ادب سے پیش آنا ہے. چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تفسیر روح المعانی میں نقل ہے کہ وہ جب کسی عالم صحابی کے پاس جاتے اور ان سے کوئی حدیث سننے کا ارادہ ہوتا تو وہ باہر انتظار کرتے، لیکن ان کو اس طرح پکارتے نہیں تھے، اور دلیل میں یہی بتاتے کہ یہ عالم پیغمبر کا جانشین ہے، یہ حدیث بیان کرنے والا پیغمبر کے فرمان کو بیان کر رہا ہے. تو اکثرهم لا یعقلون، یہ بے عقل لوگ ہیں، کم عقل ہیں، ان کو تمیز نہیں ہے، یہ بے ادب لوگ ہیں. یہ اصل میں ڈانٹنا ہے اور مذمت بیان کرنا ہے بے ادبی کا. مراتب کا فرق رکھنا یہ اسلامی معاشرت ہے. کوئی بڑا ہے، کوئی باپ ہے، کوئی استاد ہے، کوئی عالم ہے، تو اس مرتبے کا لحاظ رکھنا، اسی انداز سے ان سے مخاطب ہونا، پھر دوسروں کا احساس کرنا، ان کے آرام کا لحاظ کرنا، یہ سارے اسباق اس آیت میں موجود ہے کہ کچھ عقل کا بھی صحیح استعمال کر لیا کریں. ورنہ فرمایا اکثرهم لا یعقلون. یہ جو اکثرهم کہا کہ اکثر عقل نہیں رکھتے، یہ انداز ویسے مبالغے کا انداز ہوتا ہے کہ ان میں تو عقل ہی نہیں ہے، ورنہ مراد یہ نہیں ہے کہ اکثر میں عقل نہیں ہے اور کچھ میں ہے. یہ انداز محاورتاً مبالغے کے طور پر استعمال ہوتا ہے بطور تاکید کے. یا کچھ لوگوں سے غیر اختیاری یہ غلطی ہو گئی ہو تو پھر وہ اس میں سے مستثنا ہوں گے، اس لیے اکثرهم کہا. اس میں وراء الحجرات کا لفظ ہے، حجرات حجرے کے باہر.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد نبوی کے پاس ہی 9 حجرے تھے. حجرہ اصل میں کہتے ہیں کسی ایسی جگہ کو جس کی 4 دیواری ہو, ایک چھت ہو, کچھ صحن ہو, اس کو حجرہ کہتے ہیں. یہاں حجرات کے ورا اور پیچھے یعنی دیوار کے پیچھے سے وہ جو حجرے کی دیواریں تھی وہ مراد ہیں. اور وہ حجرات اور کمرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اتنے تھے کہ وہ دروازے سے, صحن کے دروازے سے کمرے کے دروازے تک اندازاً تقریباً 9-10 فٹ کا فاصلہ تھا, اور اندر کمرے کی لمبائی چوڑائی اندازاً 12x15 کا کمرہ ہوتا تھا. اور یہ 9 کمرے تھے جن کو حجرات کہتے ہیں. اور اوپر اس کی کھجور کی ٹہنیاں تھیں, اور وہ اتنی اونچائی پہ تھی کہ اگر کوئی کھڑا ہو کے ہاتھ اوپر کرتا تو چھت کے ساتھ ہاتھ لگ جاتا. بعد میں مسجد نبوی کی توسیع میں وہ حجرات ہٹا دیے گئے, لیکن سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ جو عظیم تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ کاش وہ حجرے اسی طرح مسجد نبوی میں ہوتے, یہ میری دل کی خواہش ہے, تاکہ امت کے لوگوں کو بعد میں یہ اندازہ ہوتا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کس قدر زہد اور بے رغبتی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے, اور آپ کے ان حالات سے امت کے لوگ واقف ہوتے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو, جب آ جائے تمہارے پاس کوئی فاسق بد کردار آدمی, بنبئن کسی خبر کو لے کر, فتبینوا تو تم تحقیق کر لیا کرو, تفتیش کر لیا کرو, ان تصیبوا قوما بجہالۃ اس لیے کہیں پہنچاؤ تم کسی قوم کو تکلیف بجہالت نادانی کی وجہ سے, فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین تو ہو جاؤ گے تم اس کام پر جو تم نے کیا ہو پشیمان. یہ جو آیت ہے اس میں اس صورت میں تیسرا ادب بیان کیا گیا ہے, اور اس آیت کے شان نزول اور سبب نزول کے حوالے سے تفاسیر میں ایک مشہور واقعہ نقل ہوا ہے, جو واقعہ کئی سندوں سے مروی ہے, اور یہاں تفسیر ابن کثیر میں وہ واقعہ مروی ہے, اور وہ اصل میں مسند احمد اور معجم طبرانی میں وہ روایت موجود ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ رجال احمد ثقات, مسند احمد کی جس روایت میں جو راوی مروی ہے وہ سب ثقہ ہے. اور اسی طرح علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے. جمہور مفسرین اس واقعے کو بیان کرتے ہیں, اور وہ واقعہ یہ ہے کہ بنو المستلق ایک قبیلہ تھا, ان کے سردار تھے جس کا نام تھا حارث. وہ ایمان لے آئے, اور یہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد تھے. وہ ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں اپنی قوم کے پاس جاؤں گا, ان کے سامنے بھی ایمان کی دعوت رکھوں گا, جو ان میں ایمان لائے ان کو نماز کا حکم دوں گا, زکوٰۃ کا حکم دوں گا, تو پھر ان سے جو زکوٰۃ اکٹھی ہوگی وہ زکوٰۃ پھر میں آپ کسی قاصد اور اپنے کسی سفیر کو بھیجیں, ہم ان کو وہ زکوٰۃ جمع کر کے دے دیں گے, وہ زکوٰۃ آپ تک پہنچا دیں گے. تو ایک تاریخ مقرر ہوئی کہ ہمارے قبیلے میں آپ اپنا ایک قاصد بھیج دیجئے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھری اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس تاریخ پہ میں اپنا ایک قاصد بھیج دوں گا۔ تو وہ سردار قبیلہ بن المستلق کے تو چلے گئے۔ مقررہ تاریخ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط، ولید ابن عقبہ، ان کو بھیجا قاصد بنا کر کے جا کر ان سے وہ زکوٰۃ کا جو مال جمع ہوا ہے وہ لے کر آنا۔ وہ صحابی گئے، لیکن جب وہ قریب پہنچے ان کو اندازہ تھا کہ تاریخ بتائی تھی، تو وہ قاصد کے استقبال میں اس قوم کے لوگ بن المستلق کے اور سردار اور کچھ لوگ باہر نکل کر آئے تھے استقبال میں، ان کے پاس تلواریں بھی تھی، وہ باہر نکل آئے تھے۔ تو ولید ابن عقبہ جب گئے اور دور سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ لوگ تو تلواریں لے کر باہر نکلے ہیں۔ ولید کی اس قوم قبیلے کے ساتھ پرانی دشمنی بھی تھی، تو وہ ڈر گئے کہ یہ لوگ کہیں مجھے قتل کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو وہیں سے وہ واپس پلٹے اور لوٹ آئے، وہاں ان سے ملاقات ہی نہیں کی اور چلے آئے، اور آ کر اطلاع یہ دی کہ ان قوم کے لوگوں نے تو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور الٹا مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھا۔ حقیقت حال اس کے برخلاف تھا۔ یہ ان کو ایک غلط فہمی ہو گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک دستہ تیار کیا بن المستلق پر حملہ کرنے کا، کہ وہ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے ہیں اور مرتد ہو چکے ہیں، تو حملے کا ارادہ کیا، کچھ لوگوں کو بھیجا۔ ادھر سے سردار حارث کو تشویش ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تاریخ بتائی تھی اس پر تو ان کا سفیر آنا چاہیے تھا، وہ پہنچا نہیں، پتہ نہیں کیا ہوا، آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ تو انہوں نے اس خیال سے خود کچھ سرداروں کے ساتھ روانہ ہوئے کہ جا کے معلوم کروں۔ ادھر سے وہ روانہ ہوئے، ادھر سے یہ حملہ کرنے والے روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کی ملاقات ہوئی، ایک دوسرے سے کچھ معلوم کیا، اچھا ہوا خیریت ہو گئی، حملہ نہ ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس تو ولید کو بھیجا تھا، تم نے زکوٰۃ سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا واللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے تو ولید کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور معلوم ہوا کہ ولید نے جو بات کی تھی اس کے مطابق یہ لوگ کوئی منکر نہیں ہوئے تھے اور یہ زکوٰۃ دینے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن ولید تو وہاں مل کر ہی نہیں آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ایک عمومی ہدایت دی۔ وہ ہدایت یہ کہ تمہارے پاس جب بھی کوئی خبر آئے تو تم اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو، ورنہ اگر تم تحقیق نہیں کرو گے، تصدیق نہیں کرو گے، تفتیش نہیں کرو گے اور یکدم سے کوئی جذبات میں فیصلہ کر لو گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ پھر تم کسی کو تکلیف پہنچاؤ گے، کوئی مر جائے گا، کوئی قتل ہو جائے گا، تمہیں پھر دیت دینی ہوگی۔ ورنہ اگر یہ لا علمی میں حملہ آور ہوتے تو کئی لوگ مارے جاتے، نقصان ہوتا۔ تو عمومی طور پر یہ آیت، اس میں یہ ادب بیان کیا گیا ہے کہ کسی بھی خبر دینے والے کی خبر کی تم تصدیق کر لیا کرو، پہلے تصدیق ہو اس کے بعد کوئی اقدام ہو۔ یکدم سے جذبات میں آ کر کچھ کرنا یہ ادب و آداب کے خلاف ہے، اور اس سے تمہیں قومی طور پر بھی اور ذاتی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی نقصان کا اندیشہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر آ جائے تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی نافرمان،
بنبئن کوئی خبر لے کر، فاسق نکرہ ہے، یہ سیاق شرط میں ہے جس کا مطلب کوئی بھی نافرمان، عموم ہے، عام لفظ ہے۔ بنبئن کوئی بھی خبر، اور نبا کہتے ہیں اہم خبر کو۔ فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما، ان تصیبوا لئلا تصیبوا، تاکہ نہ پہنچاؤ تم، قوما کسی قوم کو، بجہالت نادانی میں کوئی تکلیف، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ورنہ تو ہو جاؤ گے تم اس پر جو تم نے کیا نادمین، پشیمان اور نادم۔ تفسیر خازن میں ہے کہ عام نزلت لبیان التثبت وترک الاعتماد على قول الفاسق ولا يظن بالولید الفسوق۔ یہ آیت عام ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں تحقیق کرنی چاہیے اور کسی فاسق کے قول پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس آیت سے کوئی ولید پر فاسق ہونے کا کہیں گمان نہ کر لے۔ یہ ولید سے غلطی تو ہوئی اور غلط فہمی ہوئی، لیکن ولید پر فاسق ہونے کا گمان نہیں کرنا چاہیے۔ اس آیت میں یہ اصل میں ایک اشکال ہوتا ہے جو ایک علمی اشکال ہے کہ بظاہر اس شان نزول سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فاسقن سے مراد تو ولید ہے، اور ولید ابن عقبہ تو ایک صحابی ہے، اور صحابہ کرام فاسق تو نہیں ہوتے۔ تو اس آیت کے اس شان نزول کے حوالے سے مفسرین اور علماء کرام محققین 3-4 قسم کی آراء برائے تفسیر اور تشریح بیان کرتے ہیں، وہ بھی اس آیت کو سمجھنے میں بہت اہم ہے۔ پہلی بات تو بہت سے مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو روایت ولید والی ہے، اس کو اگرچہ امام ابن کثیر نے اور البانی نے صحیح قرار دیا ہے اور اس کی کئی سندیں ہیں، لیکن اس کی اسناد میں اہل علم کا اختلاف موجود ہے۔ بہت سے ایسے محققین علماء بھی ہیں جن کے نزدیک اس روایت کی سند وہ قوی اور مضبوط نہیں بلکہ ضعیف ہے، لہذا انہوں نے اس روایت اور اس واقعے کو تاریخی واقعہ کا قرار دیا ہے، لیکن باقاعدہ مستند صحیح اور قوی قرار نہیں دیا۔ چنانچہ امام ابن العربی وغیرہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس اعتبار سے تو پھر فاسقن کے لفظ میں ولید وہ مرادی نہیں ہوگا، لیکن جن اہل علم کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے یا امام ابن کثیر نے اس کو نقل بھی کیا ہے، تو ان کو بھی یہ غلط فہمی اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ ایک ہوتا ہے کہ کسی شخص سے وقتی طور پر کوئی غلطی کوئی گناہ صادر ہو جائے، پھر وہ اس گناہ اور غلطی پر نادم ہو کر توبہ کر لے، تو توبہ کرنے کے بعد وہ پھر فاسق نہیں رہتا ہے۔ یہ اس وقت وقتی طور پر غلطی تو ہوئی، لیکن وہ اس پر نادم اور پشیمان ہوئے اور انہوں نے توبہ بھی کی، لہذا فاسق وہ تب کہلاتے کہ جب وہ اپنی اس گناہ پر قائم دائم رہتے، لیکن توبہ کرنے کے بعد لفظ فاسق کا اطلاق وہ ولید پر نہیں ہوگا۔ ایک شخص اگر چوری کرتا ہے، وہ چور ہے، وہ فاسق ہے، پھر وہ توبہ کر لے سچے دل سے اور چوری چھوڑ دے اور ترک کر دے اور سچی توبہ کر لے اور نیک بن جائے، تو پھر تو وہ فاسق نہیں رہتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں۔ صحابہ کرام سے گناہ کا صدور ہو تو سکتا ہے،
لیکن صحابہ اپنے گناہ پر قائم دائم نہیں رہتے، اور صحابہ کی نیکیاں ان کے کسی گناہ پر غالب رہتی ہیں، اور صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرمایا ہے، اللہ نے ان کی رضامندی کا اعلان فرمایا ہے۔ لہذا جن روایات میں یا کچھ آیات میں یا احادیث میں کہیں کسی صحابی کی کوئی غلطی یا گناہ کا ذکر ملے تو ہمارا عقیدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گناہ پر قائم نہیں رکھا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہوگا کہ ان کی نیکیاں غالب ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہوگا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی ہے، لہذا ان کا ریکارڈ، ان کی زندگی وہ پوری طرح صاف ستھری ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ کسی صحابی سے کبھی کوئی گناہ صادر نہیں ہو سکتا، بلکہ اس وجہ سے کہ اگر کچھ صحابہ سے کچھ گناہ صادر ہوئے بھی ہیں، صحابہ معصوم نہیں ہیں مگر اللہ نے معاف کر دیا ہے، لہذا یہ غلط فہمی لفظ فاسق سے پھر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور جبکہ یہاں تو بطور خاص یہ بات بھی موجود ہے کہ یہ ان کو ایک غلط فہمی بھی ہو گئی تھی کہ وہ تو ہمیں قتل کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو انہوں نے اپنی تعبیر کر دی کہ وہ زکوٰۃ گویا کہ دینا ہی نہیں چاہتے۔ تفسیر روح المعانی میں علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مستند تفسیر ہے، اس میں صحابہ کرام کے بارے میں اس عقیدے کو بیان فرمایا ہے، اور یہی توجیہ اس روایت کی ہے جو ہم نے بیان کر دی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو اور جان لو کہ بے شک تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ تو جب اللہ کا رسول ہے تو ان کا طریقہ وہ یہی ہے کہ تم تحقیق کر لیا کرو۔ انشاءاللہ یہ وَاعْلَمُوا سے پھر آیات آئندہ بیان ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔